اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور جب بھی ان کو پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس صورت کا اس سے پہلے بھی رزق دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے ایک مطالبہ اور ایک ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے عمل کا، اور قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل کا باہمی گہرا تعلق اور ان کی باہمی مناسبت ہے، کہ پورے قرآن مجید میں تمام جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس سے سمجھ جائیں کہ ان کے درمیان کس قدر گہری مناسبت ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کس قدر لازم ملزوم ہیں۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اور عمل اس یقین پر ثبوت اور اس کی دلیل کا نام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنت میں جو داخلہ فرمائیں گے اس کی بنیاد ایمان ہے، اور جنت کے اندر جو مراتب جنتی کو عطا کریں گے اس کی بنیاد عمل ہے، اور جنتی کا جو دوام اور خلود ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اس کی بنیاد نیت ہے، کیونکہ اس کی نیت میں یہ ہے کہ اگر میں ساری زندگی بھی جب تک دنیا قائم ہے میں زندہ رہا تو اسی اسلام پر قائم رہوں گا۔ اس کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دوام، اور کافر آدمی کو اس کی نیت کی وجہ سے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہا تو وہ اسی کفر پہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر جو ہے وہ دوام دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، ایمان کے ساتھ عمل یہ کتنا ضروری ہے۔ امت کے اندر مختلف قسم کے نظریات اس حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں عمل غیر ضروری ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے عمل کا کوئی کردار نہیں ہے، اور ایمان کو کامل بنانے کے لیے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عمل کے حساب سے یہ جو سوچ ہے وہ قرآن و سنت سے اور دین اسلام کے مزاج سے ٹکرانے والی ہے۔ اور اس کے برخلاف کچھ وہ ہیں، ان کے ہاں عمل اتنی ضروری چیز ہے کہ وہ عمل کے بغیر ایمان کو بھی بے فائدہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام کا اور اہل اسلام کا نقطہ نظر ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ عمل ضروری بھی ہے، اور محض ایمان عمل کے بغیر بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی کی آخرت میں بخشش کا سبب اور مغفرت کی چیز جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عمل جنت کی قیمت نہیں ہے، جنت جو ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے، اور عمل اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی علامت ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ جنت کی قیمت بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے حوالے سے یہ بھی سمجھا جائے کہ عمل کوئی ناز کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیک عمل کر لیا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں اس پہ ناز کروں، ناز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی قبولیت ہے، اور اس کی قبولیت کا جو فیصلہ ہے
وہ ہم دنیا میں نہیں کر سکتے، اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جو فیصلہ ہے وہ آخرت کے اندر ہوگا۔ تو اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں ایک اور فکر لگ جانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیں۔ یقیناً اس عمل کے اندر میرے نفس کی کوتاہی موجود ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، تو میں اس شایان شان کے نہ ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں اور اس کی قبولیت کی فکر کے اندر بھی وہ لگا رہ جائے۔ سیدنا ابراہیم جیسا خلیل اللہ وہ اللہ کے امر سے بیت اللہ تعمیر کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا۔ لفظ تقبل کے عربی گرامر کے اعتبار سے معنی ہے کہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری شایان شان میں نہیں بنا سکا، تو اس لیے مجھے تو معاف کر دے اور اس کو قبول کر لے۔ اور اسی طریقے پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل کے صالح ہونے کے لیے قرآن مجید نے عمل کے ساتھ دو لفظ اور جوڑے ہیں۔ کہیں قرآن مجید میں اس سے پہلے ایک لفظ جوڑ دیا ہے، کہیں اس کے بعد ایک لفظ جوڑ دیا ہے۔ جو لفظ پہلے جوڑا وہ حسن ہے یعنی حسن عمل، جو بعد میں جوڑا وہ صالح ہے یعنی عمل صالح، کہ معاذ عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ عمل کے ساتھ اس میں صالحیت اور نیکی ہونی چاہیے، اور عمل کے ساتھ اس کا جو حسن ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور رہی بات کہ عمل میں حسن اور صالحیت اور اس کا نیک بننے کی کیا شرائط اور اس کی کیا صفات ہیں، حضرت معاذ ابن جبل سے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے نقل کیا کہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں جب تک کسی عمل میں چار چیزیں پیدا نہ ہوں تو وہ عمل صالح کے معیار پہ نہیں اترتا۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس عمل کی جڑ میں ایمان ہونا چاہیے، اور یہاں سے بعض مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا اور اس مغالطے کا بھی ازالہ ہو گیا کہ جو بعض کافروں کی طرف بھی نیک اعمال کو منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی نے بہت نیک عمل کیا حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تو نیک عمل کا تعلق وہ ایمان کے ساتھ ہے، جب تک اس عمل کی جڑ میں ایمان نہیں ہوگا اس میں صالحیت پیدا نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اخلاص، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس میں عمل میں صالحیت ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو ختم۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس عمل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے جس کو استقامت اور دوام کہتے ہیں کہ اس عمل میں تسلسل ہونا چاہیے۔ جو ہنگامی نیکی ہوتی ہے نا، ہنگامی نیکی کے بس وہ کر لی اور بعد میں ختم ہو گیا، وہ نیکی صالح نہیں بنتی ہے۔ جس میں تسلسل ہو، دوام ہو، استقامت ہو اور وہ مستقل بنیادوں پر کی جائے تو وہ عمل جا کے پھر صالح بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان و عمل کے ساتھ یہ ساری چیزیں موقع بموقع رکھی ہیں اور ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے شروع آیت میں عرض کیا کہ اس آیت میں ایک مطالبہ ہے اور وہ عمل کا ہے، اور ایک وعدہ ہے اور وہ جنت کا ہے۔ اب جب آپ اس مختصر آیت میں جنت کا تذکرہ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ قرآن مجید ہماری نفسیات سے، ہماری خواہشات سے، ہماری ضرورتوں سے اور ہماری فطرت سے کس قدر آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پھیلانا چاہا، اس کی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، تو جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ابتدا جو ہے نا وہ باغات سے کی ہے۔ اب میں اپنی فطرت سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ سبزہ و گلزار، یہ باغات، یہ کتنا ہماری دلچسپی کا سامان ہے کہ بہت دفعہ آدمی سیر و تفریح کے لیے، ایسے مناظر دیکھنے کے لیے وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے مستقل بنیادوں پر ہمیشہ کے لیے سدا بار ایسے مناظر اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو یہ باغات کا ہونا یہ ہماری فطرت کے کتنا قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پانی کی مختلف شکلیں ہیں، جس میں کبھی پانی چشموں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی نہروں کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ آبشاروں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ حوض اور تالاب کی شکل میں ہوتا ہے، تو یہ ہماری کتنی دلچسپی کا سامان ہے۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے مری ناران کاغان میں جاتے ہیں کہ پانی کے وہ قدرتی حسین مناظر دیکھ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بعض ہر جگہ پر نہروں کا تذکرہ کر کے یہ ہماری فطرت سے آگاہی کی خبر دی ہے کہ اللہ ہماری دلچسپی کے سامان سے کتنا آگاہ ہے۔ اور پھر نہریں کس چیز کی ہیں محترم خواتین و حضرات؟ نہریں قرآن سے پوچھو، وہ کہتا ہے پانی کی نہریں، صاف پانی، پھر وہ کہتا ہے شراب طہور کی نہریں، پھر وہ کہتا ہے خالص دودھ کی شہریں، پھر قرآن بتاتا ہے شہد کی نہریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہریں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان میں اس جنت میں ان کو پھل دیں گے۔ پھل
اب یہ پھل انسانی خواہش کی کتنی جو ہے نا وہ دلچسپی کی چیز ہے، پھلوں سے کتنی محبت ہے انسان کو، اور پھر ان پھلوں کے تذکرے میں جو ایک خاص چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ ہم ایسے پھل دیں گے جو تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں گے۔ اب بازار میں ایک کسی اور ملک کا کوئی اجنبی پھل آ جائے جسے ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے خریدار کم ہوں گے، اس کے ذائقے سے واقف نہیں ہے، اس کے ٹیسٹ سے واقف نہیں ہے، بنسبت اس پھل کے جو ہمارے اپنے ملک کا ہے ہم اس کے ذائقے اور ٹیسٹ سے واقف ہوتے ہیں اور وہ ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پھل ان کو دیے جائیں گے اور وہ ان کو اس جو پہلے ان کو دنیا میں دیے گئے اس سے ملتے جلتے ہوں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن سید المفسرین ابن ام رسول یہ فرماتے ہیں کہ لیسا فی الجنہ من اطعمۃ الدنیا الا الاسماء، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو دنیا کی نعمتوں کا وہاں جا کے تذکرہ کیا ہے وہ صرف محض نام ہے، بس نام کی بات ہے کہ ادھر بھی آم ہے ادھر بھی ہوگا، ادھر بھی انار کھایا ادھر بھی ہوگا، لیکن ابن عباس نے فرمایا صرف نام ہے، ذائقہ اور ان کی لذت اور ان کا ٹیسٹ وہ دنیا کے پھلوں سے بہت مختلف اور بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بعض صورتیں ملتی ہوں گی پھلوں کی تمہاری دلچسپی کے لیے، لیکن جب وہ ذائقہ ہے وہ اسے بدرجہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک لفظ کا اس میں اضافہ کر دیا من قبلو کے ساتھ، من قبلو، اس سے پہلے جو ہے نا وہ تم کھاتے رہے ہو، یہ وہی پھل ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اس جنت میں تمہارے لیے بیویاں بھی ہوں گی۔ اب یہ بیوی کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ بیوی اور گھر والی یہ گھر کے ماحول کا اتنا بڑا حسن ہے کہ جنت میں جناب آدم علیہ السلام کا دل حضرت حوا کے بغیر نہیں ہے، کہ جب حضرت حوا نہیں تھی تو اللہ نے پوچھا آدم کیسے ہو؟ یا اللہ لطف نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جنت میں لطف نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انس کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تو پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکات اللہ صاحب کا بعد میں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے ایک جوان نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں یہ بار بار بیویوں کا حوروں کا لالچ کیوں دیا اللہ نے؟ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ لالچ اللہ نے اس لیے جنت میں دیا ہے، دنیا میں بیان کیا قرآن میں، تاکہ ہم دنیا میں زنا نہیں کریں، کہ اگر ہم دنیا میں فحاشی اور بدکاری سے بچ جائیں گے تو ہماری جنسی خواہشات کی تسکین کا بہتر سے بہتر سامان اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بیویاں ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا مطہرہ۔ ویسے تو جنت کی بیوی کی 19 صفات قرآن نے ذکر کی ہیں، ان 19 صفات میں ایک بھی ایسی نہیں ہے جو دنیا میں دنیا کی بیوی میں پائی جائیں۔ مطہرہ وہ پاک، برے اخلاق سے بھی پاک ہوگی اور جسمانی گندگی سے بھی پاک ہوں گی۔ ہر حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جنتی عورت کو ایک پاکیزہ خاتون بنا کر پیش کیا، اور پھر فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کیا ملی؟ چھوٹی خدائی مل گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت میں انبیاء کی صفات بانٹی ہیں، آدم کا قد دیا ہے، یوسف کا حسن دیا ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر دیا ہے، اور حضرت جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تسلیم و رضا دی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے، اور وہی اللہ نے جنت کے اندر 2 چیزیں اپنی ذات سے بھی دی ہیں۔ اللہ نے ایک اپنی ابدیت دی ہے کہ جنت میں جو چلا جائے گا ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کون کی طاقتوں کے اختیارات اور کون کی طاقتوں کو مالک اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت انسان کو جنت میں بنایا۔ تو ان 2 چیزوں کی بنیاد پر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی فرما کرتے تھے جنت کیا ملی؟ چھوٹی خدائی مل گئی۔ تو اس لیے میں آخر میں اپنی پوری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کوئی غیر معمولی لقب نہیں ہے، اور جنت کوئی غیر معمولی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر جنت بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے تو مومن کا لقب اور مومن کا جو شان ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مطالبہ ایمان عمل والا پورا کرنے کی، اور اللہ کا جو مطالبہ جنت کا ہے وہ تو پورا ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی وعدہ خلافی سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔